السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرامات کا قصہ۔ کرامات کا یہ حیرت انگیز کارنامہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارے سے سیلاب کو روکا، اشارے سے دریا کی طغیانی ختم۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی یعنی ابال آ گیا، یعنی سیلاب آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئی۔ لوگوں نے آپ کے دربار میں فریاد کی۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ و امامہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آدمیوں کی ایک جماعت جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے پل پر پہنچ کر اپنے چھڑی سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی ایک گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو ایک گز کم ہو گیا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہوا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ امیر المومنین بس کیجئے، یہ کافی ہے۔ شواہد النبوہ صفحہ 162 سے یہ بیان لیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک کرامات اس طرح ہے۔ جاسوس اندھا ہو گیا۔ جاسوس جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاسوسی کرتا تھا، اس کا اندھا ہونے کا یہ بیان ہے۔ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ کر جاسوسی کیا کرتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچایا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے دریافت فرمایا تو وہ شخص قسمیں کھانے لگا اور اپنی برات ظاہر کرنے لگا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے گا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ شخص اندھا ہو گیا اور لوگ اس کو لاٹھی پکڑ کر چلانے لگے۔ یہ بھی ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہے۔ یہ بیان بھی ہم نے شواہد النبوہ صفحہ 167 سے لیا ہے۔ اور ایک کرامات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کسی سے اس کی موت کس طرح ہوگی یہ بتایا تھا۔ اصل میں یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں رہتی کہ کون آدمی کب مرے گا اور کل کیا ہونے والا ہے، لیکن عاشق اللہ اور عاشق رسول اللہ جو ہوتے ہیں وہ غیب کی باتیں جان لیتے ہیں۔ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے پیڑ پر پھانسی دی جائے گی، یعنی کچھ تم ظلم کرو گے اور اس کی سزا آپ کو پھانسی ہوگی، اور کس پیڑ سے ہوگی وہ پیڑ بھی انہوں نے بتایا۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا، یعنی اسی پیڑ پر اس شخص کو پھانسی دی گئی اور آپ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔
یہ مضمون بھی ہم نے شواہد النبوہ صفحہ 162 سے لیا ہے۔ غیب کی باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ جو عاشق رسول اور عاشق اللہ ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ وہ جانے انجانے میں ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہے اور اللہ رب العزت ان کی باتیں سچ کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاشق رسول اور عاشق اللہ بنا دے اور ہمیں اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں بھی اپنے رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ خدا کے یہاں میرے آقا کی عزت، خدا کے یہاں میرے آقا کی عزت وضاحت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دعا بہر امت کے یا رب حبلی، دعا بہر امت کے یا رب حبلی، سر حشر رٹ امتی امتی کی، رحیمی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ رحیمی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شفاعت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ آمین۔